أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. معزز حاضرین، کل آپ حضرات کے سامنے جنتیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جنتی لوگ جو دنیا میں اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، حرام و حلال کا خیال رکھنے والے ہیں، رسول اور اللہ سے سچی پکی محبت کرنے والے ہیں اور ان کے حکموں اور کے طریقے کے مطابق چلنے والے ہیں، یعنی جو متقی قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں کس قدر انعامات سے نوازیں گے کہ ان کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور مست مسریوں پر تخت پر بیٹھے ہوئے شاہی انداز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے دل بھگانے کے لیے نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل گوری گوری آنکھیں والی، بڑی بڑی آنکھیں والی خوبصورت حسین حوروں سے ان کا نکاح کر دیا ہوگا. یعنی جنتیوں کو وہ حوریں دے دی گئی ہوں گی، اور وہ جنتی ہر اعتبار سے مست ہو. جنتیوں کی ایک مزید دل بہلانے کی بات یہ ہوگی، ہر انسان کو اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے نسل کے لوگوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے. ایک ان کے بڑے اکمل المومنین، یعنی بڑے کامل ایمان والے ان کے باپ دادا دنیا سے گزرے، جو اللہ کے بالکل ایمان میں بالکل کامل تھے، ایمان میں کامل باپ دادا تھے. وہ جنتی حضرات ہیں، اور ان کے بچے انہی کے پیروی اور انہی کے روش پر چلنے والے ہیں، انہی کے طریقے کے مطابق چلنے والے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ان کی اتباع کریں، مگر اعمال میں ان کے مقابل نہیں، درجے میں اپنے باپ دادا کے برابر نہیں، مگر کام وہی ہے، پیروی وہی ہے، ایمان وہی ہے جو باپ دادا کا ایمان تھا. باپ دادا ایمان میں بڑے مضبوط، بیٹا ایمان میں چلا مگر جنتی تو ہے، جنت کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو ان کے باپ دادا پہنچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریت کو ان کے باپ دادا کے ساتھ جو کامل ایمان والے تھے ان کے ساتھ ان کو ملائے، اور یہ رشتے دار آپس میں ایک دوسرے میں محبت سے ملیں گے، جلیں گے، باتیں. اس طریقے سے جنتیوں کا جو آپس میں جو رشتے دار ہیں وہ مل جائیں گے اور ایک دوسرے میں آپس میں مل جل کر خوب خوش ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فضل کا اور انعام کا معاملہ جنتوں کے ساتھ جو کریں گے،
یہ دل بہلانے کے لیے، اور یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ایمان والے کی ذریت کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اللہ کا فضل ہو، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انصاف کا ترازو ہے۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں گھرا ہوگا، اپنے اعمال کے حساب سے جنت میں جائے گا، جنت کے درجے کو پائے گا، مگر یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ ایک اللہ کے ولی کو اللہ کے ولی کے ساتھ ان کی ذریت کو ملا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں پر اور مزید دل بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی خدمت کے لیے، ان کے آس پاس چلنے کے لیے نہایت ہی حسین، جمیل، خوبصورت، گویا وہ ایسے لؤلؤ مکنون کہ وہ ایک موتی ہو اور وہ بالکل بند کیا ہوا موتی بند ہو، اس کے اندر موتی ہو تو اس کو ڈھکن کو جو کھولیں گے موتی بالکل صاف ستھرا نکلے گا۔ اسی طریقے سے وہ نہایت حسین و جمیل اور صاف ستھرا وہ لڑکے ہوں گے جو جنتیوں کی خدمت کے لیے لگے ہوں گے۔ وہ چاروں طرف گھوم رہے ہوں گے، کبھی شراب کا پیالہ لے کر، کبھی یہ پھل لے کر، کبھی وہ پھل لے کر، کبھی یہ گوشت لے کر، کبھی وہ گوشت لے کر، جو چیز چاہیں گے، جس طریقے کا میوہ چاہیں گے اس طریقے کا وہ میوہ اس کو نصیب ہوگا، اور جس طریقے کا گوشت، جس جانور کا گوشت چاہیں گے وہ جانور کا گوشت، جس چڑیا کا گوشت چاہیں گے وہ چڑیا کا گوشت اسے میسر ہوگا، یعنی اس کی خواہش اس کی پوری کی جائے۔ اور جنتی لوگ آپس میں جب ملیں گے رشتے دار وغیرہ سب، تو ایک دوسرے میں فرحت اور انبساط کے لیے مذاق کا ایک دور چلے گا ان میں، کہ جب شراب کا پیالہ پیش کیا جائے گا تو وہ پیالے کو لینے کے لیے ایک دوسرے آپس میں جھپٹا جھپٹی کریں گے۔ یہ جھپٹا جھپٹی صرف اس کے لیے اپنی دلی راحت کے لیے ایک مذاق کے طور پر ہوگا، اور اس کے بعد یہ جنتی لوگ آپس میں ایک رشتے داروں سے، ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کی طرف متوجہ ہوں گے، جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ ہم دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا ڈرتے تھے، کیا ہوگا ہمارا مرنے کے بعد، کیا ہوگا میرا مرنے کے بعد، کیا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، نافرمانوں میں شمار ہوں گا یا فرمانوں میں شمار ہوں گا، بڑا ڈرتا تھا میں۔ آپس میں چرچا کریں گے، پھر خود کہیں گے آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم کو لو، گرمی یعنی دھوپ کی لو سے مجھے بچایا، یعنی گرم ہوا سے مجھے بچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی، یعنی اس نعمتوں کا تذکرہ آپس میں مل کے ایک دوسرے سے کریں، اور وہ اس بات کا بھی چرچا کریں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو بجا لاتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ میں جہنم سے بچا، میں دعائیں کرتا تھا، اللہ کی عبادتیں کرتا تھا، ڈرتا بھی تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور اللہ نے کیا ہماری عبادت کو قبول کیا، اور جنت الفردوس میں جنت میں داخلہ فرمایا۔ اور وہ کہیں گے اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، ہم دنیا میں کہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت ان کے ساتھ ایمان میں اتباع کی، اور ان کی ذریت ان کے ساتھ ایمان میں اتباع کی، یعنی اللہ کے ولی نیک لوگ ان کے باپ دادا تھے، اور ان کی ذریت ان کے اولاد ایمان میں ان کی اتباع کرتے۔ الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان بڑوں کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں، یعنی جو کامل ایمان والے تھے ان کے باپ دادا
ہم ان کے درجے میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ان کی نیکی میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ان کی ضروریت کو ان تک کامل ایمان والے کے ساتھ ملا دیں گے، ان کی خوشی۔ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ایمان والے کے ساتھ ان کی ضروریت کو ملا دیا جائے گا، یہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ فضل کا۔ یاد رکھنی ہے کہ یہ ایمان والے ہی کے ساتھ خاص ہے، جیسے مسند احمد کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر عبداللہ ابن عباس میں موجود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت کی تفسیر بھی اسی طریقے سے کی ہے۔ ایمان والے کی ضروریت کو ایمان والے کے ساتھ ملا دیا جائے، مسلمان کی ضروریت کو مسلمان کے ساتھ ملا جائے، غیر ایمان والے کی ضروریت کو ایمان والے کے ساتھ نہیں ملا جائے۔ ہر آدمی اپنے اعمال کے ساتھ گرفتہ ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کے ساتھ گرفتہ ہوگا، یعنی ہر آدمی اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا، یعنی جس کی جیسی کرنی ہوگی اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عادلانہ فیصلہ ہوگا، اور جو اوپر جو ہوگا وہ اللہ کے فضل کا فیصلہ ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان جنتیوں کو، ہم ان متقیوں کو قسم قسم کے میوے اور تازہ گوشت قسم قسم کے اس کی خواہش کے مطابق عطا کرتے رہے، یعنی کہ تھوڑا سا دیا اور رک گیا، نہیں، خواہش کے مطابق قسم قسم کے جو چیز چاہیں گے ایک عدل بدل کے ساتھ، تاکہ جنتی کا من ایک ہی فروٹ سے پختہ رہے اور ایک ہی گوشت سے پختہ رہے، قسم قسم۔ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وہاں جنت میں جام شراب کو لے کر آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے، یہ چھینا جھپٹی بطور مذاق کی ہوگی۔ اس شراب میں نہ لغو باتیں ہوگی اور نہ گناہ، یعنی وہ جب شراب پی اس کی تاثیر ایسی نہیں کہ دنیا کی شراب کی طرح کہ آدمی بک بک کی مشین چالو ہو گئی، جو مرضی میں آیا بولنے لگ گیا، جس کو چاہے گالی دے دی، جس سے چاہے جھگڑ گیا، وہ بک بک کی مشین وہاں چالو نہیں ہو گئی، اور میں اس شراب پینے کی وجہ سے گناہ کا مادہ، گناہ کی تاثیر اس کے دل سے ابھرے گی۔ ایسا کوئی چیز جیسے دنیا میں شراب پی لیتا ہے آدمی، طرح طرح کے قسم قسم کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اپنی ماں کو ماں، بہن کو بہن، بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا ہے، بسا اوقات ظلم کرتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، ان کے لیے بچے ان کے پاس چکر لگا رہے ہو، ان کے لیے بچے ان کے پاس چکر لگا رہے ہیں، یعنی ان کے لیے خدمت کے لیے بچے، جو ہم نے کہا غلمان غلام بچے چکر لگا رہے ہیں، وہ ان کے دل کو بہلانے کے لیے۔ چھوٹے بچے سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اپنے گلے سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچے ان کی خدمت کے لیے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص جنتوں کے لیے جنت میں ہی ان کو پیدا کیا، جنتوں کے لیے۔ وہ بچے کیسے ہوں گے؟ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، گویا کہ وہ موتی ہو، گویا کہ وہ بچے موتی ہو چھپے ہوئے، یعنی بالکل کپڑے میں بند یا کسی ڈبے میں بند موتی ہو، صاف ستھرا ہو، موتی چمکدار، تو ایسے ہی وہ بچے ہوں بالکل صاف۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھ تاچھ کریں گے۔ کیا پوچھ تاچھ کریں گے؟ کچھ باتیں ان کی ایسی ہوگی، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈرتے تھے۔ اہل و عیال سے مراد دنیا میں ہم ڈرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا، اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے یا نہ کرے، ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ہم اللہ سے بڑے ڈرتے تھے۔ پھر کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ اس بات کا احسان
جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو عبادت تھی اس کو قبول کیا، ہم پر بڑا احسان کیا۔ وَوَقَعْنَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں دھوپ کی، گرمی کی لو سے بچایا، یعنی جہنم کی لو سے بچایا، یعنی جہنم کی گرم ہوا سے ہمیں۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا۔ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تک جنتیوں کی کچھ صفات کا تذکرہ ہوا، جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے ساتھ کس قدر مہمان نوازی اور کس طریقے سے ان کا اکرام کریں گے، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر عزت دیں گے اور کس قدر انعامات سے نوازیں گے۔ بس کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر بھرپور طریقے سے چلنے کی کوشش کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی فریاد کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی جنت کا تذکرہ سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ سنے تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا مقام نصیب فرمائے، آمین۔